ایک عجیب معاملہ یہ ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ نہیں، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بہت سے منافقین تھے نا، جو زبان سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں اندر سے کافر تھے، سازشیں بھی کرتے تھے۔ حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے یا مسلمانوں کے سامنے آتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے تھے، اور پیچھے جاتے تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا۔ قرآن نے خود کہا ہے والذی تولی کبرہ منہم، یعنی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ سارے منافقین کا سب سے بڑا آدمی تھا، تولی کبرہ۔ یہاں بھی عجیب معاملہ ہوا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی تو منافقین کا سردار اور بیٹا ہو گیا مسلمان، عبداللہ ابن ابی وہ مسلمان۔ تو جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہونے لگا تو ان کے صاحبزادے جو مسلمان ہو چکے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ اپنا کوئی تبرک ان کو عطا فرما دیں، اپنا، اور نماز جنازے بھی آپ پڑھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی سوال کر رہا ہے اور ایسا سوال کر رہا ہے، کبھی سوال کرنے والے کو رد تو کیا نہیں حضور نے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اس کو تم تیار کر لو تو پھر مجھے بتا دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خود اپنا قمیص مبارک وہ دیا ان کے بیٹے کو، جا کے پہنا دو اپنے باپ کو۔ اور جب آپ تشریف لائے پہنچے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ان کو گود میں لے کے بیٹھ گئے اور اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے چلے۔ حضرت عمر نے دامن تھام لیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی مسلمانوں کی دشمنی میں گزاری، اس کی نماز جنازہ پڑھا؟ اور اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہ، ہاں ایسے فلن یغفر اللہ لہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا صاف صاف۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو نہیں مانگا، تب بھی مغفرت نہیں کروں گا، میں 70 سے زیادہ کروں گا۔ شفقت دیکھیے آپ، رحمت للعالمین۔ اور نماز پڑھا دی عبداللہ ابن ابی کی، اور اس پر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ اگر منافقین میں کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھنا۔ اب جناب وہ دفن ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی نسبت کسی کے کام آ سکتی، صرف نسبت، تو عبداللہ ابن ابی کو آپ نے اپنی قمیص مبارک پہنائی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن
حکم تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے بھی آخری درجے میں، بالکل نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ تو نہ آپ کی قمیص مبارک کی وجہ سے وہ بچ سکا، نہ آپ کے لعاب دہن کی وجہ سے بچ سکا، نہ آپ کی نماز جنازہ سے بچ سکا۔ یہ سارے جو واقعات ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شفقت کا معاملہ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اپنا تبرک بھی دیا، تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ لوگ تبرکات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں کا تبرک مل جائے، فلاں کا تبرک مل جائے، اور اس کی وجہ سے اپنے اعمال سے غافل رہتے ہیں کہ فلاں کا تبرک مل گیا مجھے جنت کا پروانہ مل گیا۔ تو دکھانا یہ منظور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا تبرک ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ لیکن آپ کا تبرک بھی اس نفاق والے انسان کے کام نہ آیا، اور تبرک بھی ایسا زبردست۔ اب تو آج کل بزرگوں کے کپڑے کے ٹکڑے رکھتے ہیں لوگ، ہے نا، اور وہ جو غلاف کعبہ ہے وہ رکھتے ہیں کہ بھئی جب ہم مرے تو ہمارے سینے پہ یہ رکھ دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قمیص، اس سے بڑا تبرک اور کیا ہوگا بھائی؟ اور لعاب دہن منہ میں، اور نماز جنازہ دعا بھی، لیکن انجام وہی ہوا آخر کار۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ بھائی صرف کسی سے نسبت قائم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کے اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کا عمل درست ہونا چاہیے۔ البتہ ایک خوشخبری ضرور دی ہے قرآن کریم نے، اس سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے، مسلمان ہے، اور عمل بھی اپنے گرتے پڑتے کچھ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے والد یا والدہ، والدین اگر نیک تھے اور بڑے نیک تھے، اور یہ اولاد جو ہے وہ اگرچہ مومن تھی، ایمان والی تھی، لیکن عمل میں ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکی، جتنے وہ عبادت گزار تھے، جتنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جتنے ان کے اندر زہد تھا، جتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، اولاد میں اتنا نہ پیدا ہوا، اگرچہ مومن تھے اور تھوڑا بہت یعنی عمل بھی ضرورت اپنے حساب سے کیا، اگرچہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے جب آخرت میں آئیں گے تو ہم کم درجے والے عمل والوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ اس کا درجہ بھی ان تک بڑھا دیں گے۔ ان الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت یعنی اولاد، وہ بھی ان ایمان میں ان کی پیروی کی، اس نے ایمان وہ بھی لائے، تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور والدین کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ والدین کے عمل میں سے کچھ کاٹ کے ان کو دے دیں، نہیں، بلکہ ان کے عمل اپنی جگہ برقرار رہیں گے، ذریت کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔
تو یہ خوشخبری ضرور دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور بنیادی طور پر عمل صالح. تو اگر کم درجہ بھی ہوگا عمل کا، والدین اعلیٰ درجے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ پہنچا دیں گے، انہی کے درجے کو پہنچا دیں. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. تو یہ بے شک ہے. لیکن اگر العیاذ باللہ ایمان ہی نہ ہو، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یا ایمان ہو لیکن نفاق جیسا ہو، العیاذ باللہ، یا بالکل ہی عمل سرے سے ہو ہی نہیں، تو پھر وہ بات ہے کہ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. محض اس بنا پر کہ والدین نیک تھے، محض اس بنا پر اولاد نہیں بخشی جائے گی.